السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے ناظرین، ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان، اور ہمارا سیگمنٹ ہے ناظرین گرامی خیر و عافیت۔ سرچشمہ علوم ہے، ام الکتاب ہے، سرچشمہ علوم ہے، ام الکتاب ہے، دارین کی فلاح کا زرین نصاب ہے۔ اور یقیناً بات ہو رہی ہے قرآن کریم فرقان حمید کی، قرآن مجید فرقان حمید کی۔ اور ناظرین گرامی جو موضوع ہے ہمارا وہ آج کا ہے ہی قرآن پاک، یہ عظیم کتاب اور ضابطہ حیات ہے یہ کتاب، تو یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ اور کل آپ جانتے ہیں کہ ماہ یعنی کہ رمضان المبارک کے آغاز کے حوالے سے ہم نے اس ماہ مبارک کے جو تقاضے ہیں، اس ماہ مبارک کے جو آداب ہیں، اس ماہ مبارک کی جو فیوز و برکات ہیں، اس پر ہم نے گفتگو فرمائی تھی علماء کرام سے۔ آج ہم نے جو ضابطہ حیات ہے قرآن کریم، اس کے اوپر گفتگو کا فیصلہ کیا ہے۔ یقیناً اپنے علماء کی رہنمائی سے، ان کی اجازت سے ہی ہم نے موضوع کا بھی انتخاب کیا ہے۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، علامہ تنویر الحق تھانوی صاحب، معروف عالم دین ہیں، آپ رکن سینٹ بھی ہیں۔ خوش آمدید علامہ صاحب۔ اور میرے ساتھ تشریف فرما ہے علامہ شبیر حسن میثمی صاحب، آپ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، دنیا ان سے آشنا ہے، معروف عالم دین ہیں۔ اور میں اب اپنے جسے کہتے ہیں نا کہ گفتگو بس آپ ہیں اور میثمی صاحب ہیں اور گفتگو ہے اور ضابطہ حیات، وہ قرآن جس کو ہمیں یہ لگتا ہے، ہماری جو نسل ہے علامہ صاحب، کہ جو ہمیں ایک کر سکتی ہے، کر سکتا ہے، اور لیکن ہم نے اس کی رسی کو شاید اس مضبوطی سے تھاما نہیں ہے جس مضبوطی سے تھامنے کا حق ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ کے اس ایکسپریس کے اس چینل کا، اور یہ بڑا خیر و برکت کا مہینہ ہے جو اللہ نے ہمیں اور جن جن خوش نصیبوں کو ملا عالم اسلام میں، جہاں بھی عالم دنیا میں، سب کو مبارک ہو۔ باقی یہ ہے کہ قرآن کریم کے حوالے سے جو آپ نے بات گویا رکھی ہے، یہ حقیقت ہے کہ یہ بہت اچھی مطابقت ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کا بڑا گہرا تعلق ماہ رمضان سے ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ظاہر ہے کہ نزول قرآن ہوا، اور بہرحال یہ ایک دوسرے کے لیے گویا سعادت ہے۔ ہم نے اپنے گویا بزرگوں سے بھی سنا، اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ یہ سورہ فاتحہ میں ہے، ایسے دل ہے۔ ہاں، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ جو ہے وہ بسم اللہ کی بے میں ہے، سبحان اللہ، با بسم اللہ الرحمن۔ تو یہ اس لیے یہ بات میں نے کہی، بزرگوں کی ہے بڑی اس کی، اور بہت محظوظ ہوں گے سننے والے ہم۔ فرمایا کہ یہ جو با ہے، حرف با، یہ عربی قاعدے کے مطابق جو ہے الصاق کے لیے ہے، یعنی ملانے کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا کہ یہ پورا قرآن جو اللہ نے عطا فرمایا ہے، اس کا مقصد اصل میں یہ ہے کہ بچھڑے ہوئے بندے اور جو ادھر ادھر بکھر گئے انہیں سب کو اللہ سے ملایا جائے۔ یہ قرآن کریم کا عنوان ہے کہ جو اپنے گویا جو خالق سے اور جس نے یہ کلام اتارا اس سے ملانے کے لیے یہ اس سے بہتر۔ اور اس کو یوں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ اپنی خلقت کو بھی آپس میں ملانے کے لیے۔ ہاں جی ہاں، آپس میں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم جو ہے یہ اصل میں کوئی کسی کی ذاتی میراث نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ کبھی کبھی اہل ایمان یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ تو ہمارا پوری کائنات کی۔ قرآن کریم تو اہل ایمان کا بھی ہے، اور جو اہل ایمان نہیں ہے جو اس سے فیض اٹھانا چاہے، اس لیے کہ سب کے حقوق اور سب کا ذکر اس میں شامل ہے۔ دشمنوں کا بالکل ٹھیک، جو اللہ رسول کے بھی دشمن ہوتے ان کے بھی متعلق، اس لیے کہ انسانیت سے اصل میں جو ہے بات کی گئی ہے، بالکل درست۔ اور انسانیت میں میثمی صاحب، ضابطہ حیات ہے قرآن، اور ایسا ضابطہ حیات مسلمانوں کو نصیب ہوا ہے، مگر جیسی حیات ہم گزار رہے ہیں وہ تو اس کے عین مطابق نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگوار کی محبت ہے کہ ہمیں بھی انہوں نے اپنے سامنے بیٹھنے کا موقع دیا، شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ایکسپریس نیوز کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہماری پوری محفل کی برکت یہ ہے کہ دو معزز جو بزرگ ہیں، شخصیات ہیں، علماء ہیں، بہت محترم ہمارے لیے۔ ایکسپریس نیوز کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ رمضان المبارک میں اپنے ناظرین کے لیے ایک بابرکت پروگرام رکھا،
تاکہ ان کی علمی اور معنوی صلاحیتوں میں اضافہ ہو. اور ظاہر ہے کہ موضوع بھی اتنا شیرین ہے جتنی پاکستان کے مختلف شہروں میں آج سحری کے اوقات. گفتگو کی جائے اتنا کم ہے. قرآن مجید کو اگر ہم ایک اور زاویے سے دیکھیں تو ہمیں ایک سوال پہلے نظر آتا ہے جو ہمارے جوان عام طور پر پوچھتے ہیں. وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی، آخری پیغمبر، آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت نوح کی طرح کا کوئی معجزہ کیوں نہیں بھیجا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح کے معجزے کیوں نہیں بھیجے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اب پوری لسٹ نکال لیجیے. قرآن کیوں معجزہ کہلایا آپ کا؟ جی اور ایک کتاب کو معجزے کے طور پر پیش کر دیا. تو اس کا ویسے تو علماء مفصل جواب دیں گے، اور انشاءاللہ ایک مختصر جواب یہ ہے کہ ان معجزوں کا قوام انبیاء کے وجود سے تھا. انبیاء تشریف فرما تھے، سبحان اللہ، کیا اچھا جملہ ہے، واہ واہ، انجام دیتے تھے. ٹھیک ہے. اور حکمت اللہ رب العزت یہ تھی کہ ایک دن ایسا آئے کہ جب اللہ تعالیٰ کے آخری نبی دنیا سے پردہ فرما جائیں اور اس کے بعد ہدایت کا راستہ آگے بڑھتا رہے. تو اس ہدایت کے لیے کہ جو 2 کروڑ سال، 100 کروڑ سال، we don't know، ہمیں نہیں پتا، وہ جاری رہنی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک نظام رکھا اور اب جو معجزہ بھیجا وہ علمی معجزہ بھیجا. سبحان اللہ. اور وہ صدیوں پر حاوی ہے، جاری ہے، تاکہ کبھی کسی زمانے میں بھی اگر اسلام پر کوئی اعتراض ہو تو یہ علمی معجزہ اس کا جواب دے سکے. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا کہ جنوں انس ایک ہو جائیں اور اس سے متعلق چند اس کی طرح کے چند آیتیں لے آئیں، ایک بھی تم نہیں لا سکتے، وہ بھی امکان نہیں قیامت تک. تو قیامت تک کے لیے یہ ہدایت ہے، قیامت تک کے لیے، انسانیت کے لیے، مسلمانوں کے لیے صرف نہیں. جیسے حضرت نے بھی فرمایا، بڑی اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے انسانیت کے لیے ہدایت ہے. اور جو بھی اس سے متمسک ہو کے ہدایت لینا چاہے گا شرائط پوری کر کے، قطعاً اللہ رب العزت اس سے ہدایت عطا فرمائے. سبحان اللہ. ناظرین گرامی، کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے علامہ شبیر حسن بہشمی صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہے علامہ تنویر الحق تھانوی صاحب. تھانوی صاحب، یہ مصرع ہمیں کیوں سننے کو ملا؟ یہ ہمیں یہ کہنے کی نوبت کیوں آئی کہ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں؟ جی، یہ بہت اہم آپ نے اس وقت موضوع اٹھایا ہے اور بڑا اس کی ضرورت ہے کہ اس کی وضاحت ہو. بہرحال میں اپنی استعداد کے مطابق جو بات کہہ سکوں گا وہ یہ، دیکھیے اللہ کا کلام جو ہے ظاہر ہے کہ اس میں کوئی چیز تحریف تو ممکن نہیں، کوئی عبث اور بیکار نہیں ہے، کوئی حشو و بھرتی کے کوئی الفاظ نہیں ہے. درست. جو نقطہ بھی اگر ہے تو وہ ضرورت کے مطابق ہے، اس میں بڑی معنویت ہے. یہ تو ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کریم نازل فرمایا، جب ہی فرما دیا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. سبحان اللہ. تو ابھی تو اس کو چھیڑنے والے اور اس کو بدلنے والے شاید آئے بھی نہیں ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ ایسے بھی وقت آئے گا، زمانہ آئے گا کہ جو اس کو قرآن کریم کے معنی اور مفہوم کو بدلیں گے. تو ایک تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے. اچھا، میں نے اسی لیے جب میں جا رہا تھا بریک پہ تو میں نے مفہوم کا لفظ استعمال کیا تھا کہ بنیادی اس میں تو ہم جانتے ہیں کہ ممکن ہی نہیں ہے تبدیلی. تو مفہوم میں آپ سمجھتے ہیں کہ گنجائش نکال کے پھر اپنے معاملات جو ہے اصل میں دیکھیے الفاظ کو تو کوئی بدل نہیں سکتا. اللہ نے جو حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے وہ الفاظ کا بھی، معنی کا بھی، مفہوم کا بھی اور سب چیز.
تو الفاظ کی تو اللہ نے حفاظ قرآن سے حفاظت کرا دی. سبحان اللہ. آج اتنا ایسا سلسلہ ہے. سبحان اللہ. یعنی ایک زمانہ گزرا ہے کہ کسی بادشاہ نے اپنی سلطنت میں سارے قرآن کریم جو ہے دریا برد کر دیے، روشنائی سے لکھے جاتے. لیکن وزیر نے کہا کہ آپ نے کیا، آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، ایک بچہ کھڑا ہوگا اور سارا قرآن لکھوا. الفاظ کی بھی حفاظت وہ تو کوئی بھی آج نہیں بدل سکتا، اور زیر زبر بھی نہیں بدل سکتا. جی ہاں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو مطلب یہ ہے کہ اب آپ یہ دیکھیے کہ قرآن کریم کی ایک آیت میں اکثر پیش کر دیا کرتا ہوں، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. انی اور انی کے معنی میں فرق نہیں ہے، وہی کہ میں غفور الرحیم. ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی شیخ الحدیث بھی اسے انی پڑھ دے تو ایک بچہ اسے ٹوکے گا، انہیں ٹوکے گا کہ یہ انی ہے، انی نہیں. 14ویں سپارے میں اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اس کے حروف کی بھی حفاظت فرمائی. معنی اور مفہوم جو ہیں علماء حقانی یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، چلتا رہے گا ان کے ذریعے. تو اس کا تو پہلے ہی سے اشارہ مل گیا تھا کہ ایسا ہوگا اور ایسا ہو. پھر یہ کہ قرآن کریم کا جو اعجاز ہے یہ بھی اعجاز میں شامل ہے کہ اس کو جو اپنے طرف کھینچے گا اس کے معنی و مفہوم اس کے مطابق نکل آئیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ معتبر اس کی تفسیر یا اس کا معنی مفہوم وہی ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ جماعت صحابہ نے اور اولیاء اللہ اور بزرگان دین نے جو اس کو سمجھا ہے، اس سے ہٹ کے جو بھی کوئی بات کرے گا وہ گمراہی کی ہوگی اور وہ قرآن کا. تو میں اگر یوں سمجھوں ایک طالب علم کی حیثیت سے یا عام آدمی جو روز و شب اپنے کاروبار میں اپنی روزی روٹی میں مصروف رہتا ہے، اور ہمارا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ غربت اتنی زیادہ ہے کہ وہ عام انسان سے زیادہ اس پر دباؤ ہوتا ہے، فرسٹریشن کا شکار ہے. تو اس کے لیے بہترین بات یہ ہے کہ وہ جب سمجھنا چاہے تو قرآن کو حدیث کے ذریعے، سیرت کے ذریعے اور پھر علماء یعنی کہ اپنا اس میں اولیاء اللہ یہ قریب ترین ہے. اولیاء اللہ شامل نہ ہو تو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے اوپر کے سلسلوں کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، مسلمانوں کا ایک اجماعی عقیدہ ہے کہ کلمات قرآن مجید میں، حتیٰ اعراب قرآن مجید میں کسی قسم کی کوئی کمی اور بیشی نہیں ہو ہی نہیں سکتی، نہ ہوئی ہے نہ آئندہ ہوگی. جیسے خود حفاظت کا وعدہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات کی تمام کلمات کی حفاظت کا. میرے استاد محترم آیت اللہ شیخ محمد ہادی معرفت جو علوم قرآنی کے اس صدی کے ماہرین میں سے رہے ہیں، انہوں نے یہ ایک بات اصولی طور پر ہمیں سکھا دی کہ اگر کہیں کوئی چیز کسی کے ریفرنس سے ملے کہ قرآن مجید میں انحراف کی کوئی بات کرے، اسے فوراً چھوڑ دو. جس سے کہ ضمانت اللہ رب العزت نے دی، اور جب مالک کائنات ضمانت دیتا ہے تو کلمات قرآن مجید میں کوئی انحراف. اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ آیا معانی، مطالب و معانی. اور دیکھیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں پچھلی امم کے بزرگوں، علماء، رہبان کو اس انداز سے تنبیہ کی ہے کہ یہ یحرفون الکلم، کلمات میں تحریف پیدا کرتے تھے. اور قرآن مجید میں یہدی بہی کثیر و یضل بہی کثیر، دونوں چیزیں موجود ہیں. تو اب انسان اپنی مرضی سے اپنے مفاد کی خاطر اس کی تشریح یا اس کی تعویل کرتا ہے. تو اب ملاک کیا قرار دیا جائے؟ ملاک حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر حدیث، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا حتی یرد علی الحوض، کہ قرآن اور عطرت اہل بیت دونوں کو تم ساتھ لے کے چلو، ایک کو بھی چھوڑ دو کہ تم راستہ چھوڑ دو گے، اور یہ دونوں ساتھ رہیں گے جب تک کہ وارد نہ ہو جائیں. اب قیامت تک قرآن مجید کو ہدایت کی کتاب رہنا ہے، اور اس طرح سے جس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتا ہے. اور اسی لیے الحمدللہ رب العالمین ائمہ معصومین علیہ السلام نے، اولیاء کرام نے قرآن مجید کی تفسیر و تشریح کو بیان کیا، اور جہاں اپنا مفہوم بیان کیا وہاں پر یہ نوٹ کرا دیا کہ میں یوں سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے.
ٹھیک. اور آپ دیکھیے کہ ہمارے یہ جید علماء کا یہ بڑا پن بھی تھا کہ اس میں یہ گنجائش بھی ہمیشہ رکھتے تھے کہ میں یوں سمجھتا ہوں اور بہرحال اس میں گنجائش ہے میرے فہم میں جو اللہ تعالیٰ نے آخر میں لکھتے ہیں واللہ عالم. جی واللہ عالم بالصواب کہ جو اللہ تعالیٰ بلا سبحان اللہ. اس میں ایک چیز میں یہ بھی عرض کر دوں جو بڑی ٹکسالی قسم کی ہے، اور کوئی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قرآن حدیث، لیکن ہم بہرحال بزرگوں کو ہم اپنے سے الگ نہیں کر سکتے جن کے ذریعے سے سینہ بسینہ ہم تک آج سب. لیکن یہ الفاظ یاد رکھیں سننے والے اور دیکھنے والے، فرمایا کہ عقل سلیم ہو، نقل صحیح ہو. سبحان اللہ. جب یہ دو چیزیں ملیں گی تو کبھی انسان گمراہ نہیں ہوگا، اور یہ جو مسائل ہے یہ پیدا نہیں ہوگا. عقل سلیم، نقل صحیح. سبحان اللہ. جہاں نقل صحیح نہیں ہوگی، عقل سلیم بھی ہو تو بیکار. بالکل درست. اور عقل اگر درست نہیں ہے اور نقل صحیح تو پھر تو بگاڑ پیدا ہو گئی. مطلب یہ ہے کہ عقل اور نقل کا دخل ہے، لیکن اس طریقے پر ہے کہ عقل سلیم ہو اور نقل صحیح ہو. سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت. ہاں جی. اچھا تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس چیز کو بھی سمجھنا علماء کا کام ہے. عوام بہرحال اس چیز کو بھی نہیں، انہیں کیا پتا کہ نقل صحیح ہے. بالکل درست. تو علماء بتائیں گے، محدثین بتائیں گے، جو شغل حدیث جن کا ہے وہ بتائیں گے کہ بھئی نقل صحیح ہے. اتنی بلیغ زبان ہے عربی، جب معنی پہ آپ اور اس پہ تفسیر پہ جاتے ہیں تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ وہ ایک جانور کے بارے میں بھی اس کی نسلوں کے بارے میں 7 8 9 الفاظ بعض اوقات میں ملتے ہیں. آپ یہ حیران ہوں گے کہ ایک فرقہ مجسمہ ہوا ہے کبھی. فرقہ مجسمہ بھی کہتا ہے کہ ہم نے قرآن سے بہت سی ہدایت. وہ کہتے ہیں کہ اللہ میاں ایک جسم اور بدن رکھتے ہیں اور ثابت یہ کرتے ہیں، کہتی ہیں اللہ یعلم بما تعملون بصیر، اللہ میاں دیکھتے ہیں. تو انہوں نے اس سے جو ہے اللہ کا جسم اور بدن ثابت کر دیا، حالانکہ قرآن کریم کا تو یہ منشا نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ قرآن کریم بس یہ کہ اہل علم اور اہل حق کا اگر دامن تھامے رکھیں. اور جو آپ نے عقل سلیم والی بات کہی وہ بہت عمدہ، وہ بڑا زبردست کیلکولیشن ہے کہ جہاں اس میں فرق ہوگا وہاں وہ پٹری سے اتر جائے گا جو بھی ہوگا. ٹھیک. اچھا اب یہ فرمائیے، میں چاہوں گا کہ چونکہ وقت ذرا تنگ ہے تو مختصر آپ بھی اور آپ بھی سیگمنٹ چاہ کے آپ دونوں کی رائے اس پہ آ جائے کہ علامہ صاحب جسے میں نے کہا کہ مصروفیت بہت زیادہ ہے، یہ حقائق ہیں، تلخ حقائق ہیں. جبر ہے، جسے جبر و قدر میں سے یہ جبر ہے ہمارا اس وقت، اس عہد کا بھی ایک یہ جبر ہے. اب اس میں اب یہ مہینہ مبارک مہینہ ہے، لوگ تفاسیر بھی سنتے ہیں، دل میں گدازیت بھی ہوتی ہے، عمل کرنے کی خواہش بھی جو ہے نسبتاً 11 مہینوں سے زیادہ ہوتی ہے. قرآن کو کیسے بہت آسانی سے اپنی زندگیوں میں ہم جیسے کہتے ہیں ضابطہ حیات کیسے بنا لیں ہم آسان طریقے سے؟ ہاں دیکھیے قرآن کریم تو خود ہی کہتا ہے کہ یہ بڑا آسان کلام ہے پڑھنے میں بھی سمجھنے میں بھی. لیکن اصل ضرورت یہ ہے، آپ جو فرما رہے ہیں کہ لوگ مصروف ہیں اور بہت ٹینشن میں ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن صرف یہ ہے کہ اصل میں اپنی ایک تو نیت کو درست رکھیں کہ بھئی ہمیں ہدایت لینی ہے. لیکن یہ حقیقت ہے، کوئی منوپلی نہیں ہے، لیکن جس کا کام اسی کو ساجے. درست بات ہے. یہ قرآن اور حدیث کا جو کام ہے اللہ نے اہل علم اور علماء سے لیا ہے. درست بات. اور ایک بات ذہن میں رکھیے، میں آپ کے توسط سے یہ اپنے بھائیوں کو بہنوں کو بتانا چاہتا ہوں، علماء ہیں اور رہیں گے قیامت تک. یہ نہیں ہے کہ علماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، یقیناً ان کے علم کے وارث ہیں. لیکن یہ ذہن میں رکھی جائے یہ بات کہ گویا اللہ نے بات اصل میں صرف یہ ہے. دیکھیے داڑھی رکھنا سب کو پتہ ہے، سنت ہے بڑی پیاری سے، لیکن اگر کسی کے نہیں ہے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، انہیں توفیق دے، اور وہ خود بھی سمجھتے ہیں ہاں بھئی مجھ میں کمی ہے، کوتاہی. لیکن میرا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ بیان کرنے والا قرآن بیان کرے یا حدیث سامنے رکھ کے بیان کرے، بیان کرنے والے کے وضاقتہ، اس کی شکل، اس کے انداز، اس کے نظریات، یہ اصل میں سننے والوں میں منتقل ہوتے ہیں، ان پہ وہ اثرات قائم ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بیان کرنے والے کی کوئی ٹھیکیداری نہیں ہے، لیکن اگر شریعت کے مطابق ان کی زندگی، تو وہ مستحسن ان کی ہے وضاقتہ اور زیادہ اس کا عالم،
تو وہ اگر یہ پیش کریں گے تو انشاءاللہ اس میں لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوگا. اور آپ یہ بھی یقیناً تھانوی صاحب سمجھتے ہوں گے کہ اور جتنے بھی علماء ہیں جتنا وہ عالم باعمل ہوں گے اس قدر اور تاثیر جو ہے. یہی میرا مفہوم ہے کہ جس طرح اپنی وضاقتہ میں بھی اور کردار میں بھی. بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یعنی علماء کا ذکر بطور خاص کیا ہے کہ خشیت خداوندی اس طبقے میں ہے علماء، جس کا مطلب یہ ہے بینگ عالم اگر میرے اندر خوف خدا نہیں ہے تو بس میں ضابطے کا مولوی اور عالم ہوں، اللہ کی نظر میں نہیں ہوں. بالکل ٹھیک. لیکن جن میں خوف خدا اور خشیت خداوندی ہوگی وہ اپنے ظاہر و باطن دونوں میں بالکل صحیح ہوں گے. خلوت بھی ایک ہوگی. اصل میں علماء کی شان جو ہے وہ یہی ہے. بالکل. میں تھانوی صاحب یہیں سے پھر گفتگو کا آغاز کریں گے. یہی سوال لے کے ایس پی صاحب میں آپ کی طرف بڑھوں گا. بڑی عمدہ بات فرمائی ہے اور گفتگو کو جدھر لے گئے ہیں تھانوی صاحب وہ اب بڑی عمدہ بات یہ ہے کہ تھانوی صاحب نے عوام الناس کے جو ضابطہ حیات قرآن کو بنانے کو ایک طرح سے میں تو نہیں کہوں کہ ذمہ داری، لیکن یہ کہا کہ اس میں اہم ترین کردار جو ہے وہ علماء ادا کر سکتے ہیں. تو یہ میں سوال لے کے آپ کی طرف آؤں گا. اور یقیناً اس کا یہ مطلب یہ نہیں ہے ناظرین کہ عوام کی ذمہ داری جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. ان کی ذمہ داری تو ہے ہی ہے، کیونکہ جب آپ کوئی چیز کرنا چاہیں گے، جیسے ابھی حضرت نے فرمایا تھا کہ جب آپ قرآن کی طرف بڑھیں گے تو پھر آپ کے اس کے معنی آپ پر کھلیں گے. کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی سحری ٹرانسمیشن خیر رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی، پروگرام میں دوبارہ حاضر خدمت ہے. ہمارا سیگمنٹ ہے خیر و عافیت اور آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے ضابطہ حیات، جو یقیناً وہ عظیم کتاب ہے جس کو ہم قرآن مجید کہتے ہیں. اور ناظرین گرامی ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ تنویر الحق تھانوی صاحب اور ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ شبیر حسن میثمی صاحب. میثمی صاحب، جب میں نے یہ سوال کیا تھا علامہ صاحب سے کہ جب ضابطہ حیات ہے اور اس مصروفیت کے دور میں جبر و قدر کے اس میں ہم یہ خطہ ہمارا علاقہ اپنی بہت ساری معاملات اور مجبوریوں کی وجہ سے کچھ زیادہ اس وقت یعنی کہ آپ سمجھیے کہ آپ جانتے ہیں کہ ابتلا کا شکار ہے، لیکن عام آدمی اس سے خیر لینا چاہتا ہے، خیر سیکھنا چاہتا ہے، دین سیکھنا چاہتا ہے، اس کو عمل کرنا چاہتا ہے. تو علامہ نے فرمایا کہ اس میں یقیناً لوگوں کی بھی کردار ہے، لیکن علماء کرام جو ہیں ان کی بھی بڑی اہمیت ہے کہ وہ کس طریقے سے پیش کرتے ہیں معاملات کو. آپ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کہ کیسے عوام اس پہ زیادہ زیادہ عمل کر سکیں؟ دیکھیے، قرآن مجید کے سلسلے میں ایک نقطہ عرض کرتا چلوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کو اپنی معرفت کی طرف جو دعوت دی ہے اس میں بنیادی عمل دخل عقل کا ہے. ٹھیک ہے. واہ. اور عقل انسانی ہی اللہ رب العزت کی نشانیوں کو دیکھ کر اس کی عظمت کا احساس کر کے جھک سکتی ہے. تبھی کہتے ہیں بار بار کہ عقل اور عقل والوں کے لیے ان میں نشانیاں ہیں. اور قرآن مجید میں جب ہم دیکھتے ہیں تو حد اقل 200 جگہوں پر، کم از کم 200 جگہوں پر مستقیم اور پھر لا متناہی غیر مستقیم طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانی عقلوں کو دعوت دی ہے کہ آؤ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ. بالکل ایسے. اب آیات زیادہ ہیں، موقع ہوگا تو کبھی اور پڑھیں. تو ایک تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانی عقل کو دعوت دی. تو قرآن مجید میں آیات کا ایک پورا حصہ وہ ہے جو عام فہم ان فی خلق السماوات بالکل بڑی عمدہ بات آخر تک معاملات کے حوالے سے ہے، آیات الہی کی طرف. ٹھیک ہے. کیونکہ انسانی عقل جب تک کسی کو اپنے سے زیادہ طاقتور نہیں دیکھتی ہے جھکنے کے لیے تیار، ٹھیک ہے، سرنڈر نہیں کرے گا پوری طریقے سے. اور دنیا میں جو طاقتور ہو گیا، جو سیاست میں بھی دیکھیں. تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں غیر مسلمانوں کو بھی دعوت دی ہے، مسلمانوں کو بھی دعوت دی ہے، جنوں کو بھی دعوت دی ہے. تو اب جہاں تک عقل سے فکر کرنے کا موقع ہے وہ تو آیات اپنی جگہ پر موجود ہیں، اور تدبر کریں اور سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کائنات میں مثلا ان آیات کو پڑھ کے ناسا کی ویب سائٹ پہ جائیں، وہاں پر کائنات کو ڈائریکٹ دیکھیں اور دیکھیں کہ اللہ رب العزت کی کائنات کتنی عظیم ہے، خود انسان تسلیم بالکل ایسے. دوسرا حصہ آیات قرآنی کا وہ ہے جو اخلاق کی طرف بلاتا ہے، لا یغتب بعضکم بعضا وغیرہ وغیرہ. یہ پھر وہ چیزیں ہیں جو علماء کرام سے ہم
سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ تیسرا حصہ وہ ہے جو دین کے عقائد پر مشتمل ہے، دین کے احکام پر مشتمل ہے، تمہارا توحید کے بارے میں عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، نبوت، یہاں پر پھر ایکسپرٹیز آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر موبائل فون بنانے کی بات ہے تو وہاں پر بھی ایکسپرٹیز بڑی ہے، عمدہ بات، ٹھیک ہے، چینل کی بات ہے تو وہاں پر ٹھیک ہے، تو وہاں پر پھر علماء یہ خاص علماء کا ایکسپرٹ ہیں اس فیلڈ کے۔ ٹھیک ہے، اچھا، علماء بھی عام انسانوں سے ہی عالم بنتے ہیں، ایسا نہیں کہ آس پاس، لیکن ایک پورے پروسیس کے ذریعے ایک پورے معاملات کو اسی کو سمجھانا اور جیسے میں نے ابھی گزارش کی کہ لازمی بات ہے کہ اس قدر بلیغ زبان ہے اور پھر اتنا یعنی کہ خدشہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اسے عقل سلیم عطا نہ ہو تو پھر آپ بھٹکیں گے، انحراف کی طرف جانے کا بہت زیادہ ڈر ہوتا ہے، اور کیونکہ علماء اور پھر خود بھی بگڑیں گے اور بگاڑ بھی، فساد کا بھی باعث آ رہے ہوتے ہیں علماء، اس لیے یہ جو اسپیشلائز کیے علماء ہیں ان آیات کا ان علماء کے ذریعے ہی ہمیں ہدایت اور گائیڈنس لینی ہوگی۔ اب تو اپنا تھانوی صاحب یعنی کہ اسپیشلائزیشن کا بھی اس حد تک دنیا قائل ہو گئی ہے کہ ایک ڈاکٹر بھی جو ہے وہ اب تو یہ عالم ہے کہ دائیں گھٹنے کا علاج ایک کرتا ہے اور بائیں گھٹنے کا علاج دوسرا کرتا ہے۔ چھوٹی سی ایگزامپل اس قدر اسپیشلائزیشن ہوگی، اور یہ دین کا واحد معاملہ ایسا ہے جس میں ہر آدمی کہتا ہے کہ مجھ سے پوچھ لو۔ آنکھ کی اسپیشلائزیشن میں 5 اسپیشلسٹ، جی 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 بالکل، اب یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اور دین کے معاملے میں ہم علماء کرام کے پاس جانے کے لیے اور ان کی بات سمجھنے کے لیے، یہ بڑا المیہ ہے، درست فرما رہے ہیں۔ میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ علماء کرام کو شفقت کے ساتھ یہ اجازت ضرور دینی چاہیے کہ بھئی آپ سوال کیجئے، سوال اٹھائیے، لیکن حتمی طور پہ تو آپ ہی لوگ جو ہے رہنمائی فرمائیں گے۔ حدیث بھی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ شفاء العی سؤال او کما قال، فرمایا کہ جہالت ایک بیماری ہے، اس کی شفا سوال کرنا، سوال کر، سبحان اللہ، سوال کیا عمدہ اور بات، اپنی اس مرض کو دور کریں۔ کیا عمدہ بات کی حضرت دعا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہم کل خیر لکل مسلم و مسلمت، اللہ تعالی ہمارے سب کے گناہوں کو بخش دے اور معاف فرما دے، اور اے اللہ اس ماہ رمضان میں خیر کے مہینے میں اللہ تعالی ہمیں سب کو، پوری امت کو قرآن کریم کو صحیح طور پر پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور جتنے گھروں میں مسجدوں میں مرد خواتین پڑھ رہے ہیں اللہ تعالی سب کی تلاوت کو قبول فرما، اور اے اللہ جہاں جہاں بھی یہ خیر کی مجلسیں منعقد ہو رہی ہیں ٹی وی چینلوں پر بھی، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، اور پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، ہر قسم کے فتنوں سے اور شر سے ہمیں محفوظ فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا اللہ۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ علامہ شبیر حسن میثمی صاحب۔ ناظرین گرامی، سحر کا وقت ہوا چاہتا ہے، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور یہ کوشش جو ہے یہ بہت ہی خلوص کے ساتھ، بہت ہی نیک نیتی کے ساتھ، بہت دردمندی کے ساتھ ہم پروگرام آپ کے لیے ترتیب دیتے ہیں، اور مقصد یہی ہے کہ اس یعنی کہ خیر و برکت کے مہینے سے خیر کا پہلو جو ہے وہ ہر طرف اس کی روشنی جو ہے وہ پھیلائی جا سکے، اور ہم بھی خیر حاصل کر سکیں اور خیر ہی تقسیم کر سکیں اس ماہ مبارک کے طفیل۔ انشاءاللہ العزیز افطار کے وقت آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔